بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، کچھ نئی گزارشات ساتھ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ معاملات کی خبر رکھتا ہے، ایک معاملات سے آگاہ نہیں۔ ان دونوں کا موازنہ آپ ایک سطح پر تو نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے لڑکپن سے جوانی تک ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے متعلق جو کچھ پڑھا جانا، اس پہ میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے ان پہ ایک کتاب بھی لکھ دی۔ جب تک میرا علم محدود تھا، معلومات کے ذرائع اتنے نہیں تھے، اس وقت یہ ابھی میڈیا کا یعنی سوشل میڈیا کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، تو تھا ہی نہیں سوشل میڈیا۔ یہ دوسرا نیٹس بھی پاکستان میں ابھی شاید نہیں آیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے، قریب 5-6 ماہ پہلے، مجھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی آخری سپیچ جو انہوں نے UNO میں کی تھی، اسے دوبارہ UNO کے ریکارڈ کی تلاش میں سننے کا موقع ملا، حالات کو جاننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے 4-5 کتابیں لکھی ہیں، اور ایک جو میری کتاب ہے وہ تو 71 کے المیے پہ جتنی بھی یعنی انگریزی میں کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی تھی 90s تک، ان سب کو میں نے کمپائل کیا ایک کتاب میں ترجمے کے ساتھ۔ اس کا نام ہے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، آخری سگنل کی کہانی۔ میں نے جو آخری تقریر بھٹو صاحب کی سنی اور وہ ساری معلومات کو اپنے ذہن میں دہرایا، تو مجھے علم ہوا کہ وہ آدمی تو بہت بڑے تھے لیکن اقتدار کے بہت بھوکے تھے۔ محض حکومت کے حصول کے لیے انہوں نے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا، اور یہ شرط منظور نہیں کی کہ پاکستان کا وزیر اعظم مجیب الرحمن بنے، بلکہ یہ کہا کہ ادھر کا وزیر اعظم وہ ہو، ادھر کا میں ہوں، یا ادھر تم ادھر ہم، جس طرح بھی آپ اس کو سمجھ لیں۔ اور اس کا پھر نتیجہ ظاہر ہے، پاکستان 2 لخت ہونے کی صورت میں نکلا، اور ہم ایک سانحے سے 2-4 ہوئے۔ اس سانحے نے آگے کئی سانحوں کو جنم دیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے کچھ نیا سیکھتا ہے، تو یہ کوئی ضد تو نہیں کہ چونکہ میں اس سے پہلے گمراہی میں تھا، تو اب میں اگر اپنی اصلاح میں نے کر لی حقائق کو جان کر، تو یہ تو اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ اب آپ مجھے یہ یاد دلاتے رہیں کہ تم نے تو فلاں وقت میں یہ کہا تھا، فلاں وقت میں وہ کہا تھا، تو میں تو بھائی کوئی لیڈر نہیں ہوں، نہ میں نے حکومت کرنی ہے، میں نے تو کبھی زندگی میں یہ موری ممبری کا الیکشن بھی نہیں لڑا، نہ کبھی لڑوں گا انشاءاللہ، نہ کبھی میرا سیاست میں اس میں لینا دینا رہا۔ آپ جو مرضی مجھ پہ الزام لگا لیں، یہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ میرا کبھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رہا ہو۔ عمران خان صاحب سے میرا ایک جذباتی تعلق اسی طرح قائم ہوا جس طرح ہر محب وطن پاکستانی کا ہوا۔ میں نے بھی آپ کی طرح یہی سمجھا تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو یہ جو کرپشن کا مسئلہ ہے حل ہو جائے گا، $300 ارب باہر سے آ جائیں گے، ملک کی قسمت بدل جائے گی، اور خان صاحب جو کچھ فرمایا کرتے تھے اس پہ عمل ہو جائے گا۔ بڑے صبر سے میں نے اس کا انتظار بھی کیا۔ مجھے اس بات سے تو کوئی گلہ نہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا 1 سال میں پورا کرتے ہیں، 5 سال میں۔ میرے لیے جو اچنبے کی بات تھی
تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، کرنٹ افیئر کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، اور میرا جو جنون ہے جاننے اور سیکھنے کا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو اے ایم ایف نے پاکستان میں انٹری ماری ہے یہ بہت خطرناک چال ہے، کیونکہ یہ انٹری ہمیں تب دلائی گئی تھی جب ہمارے سر پہ فیٹف کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، جو ابھی تک نہیں ہٹی، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہٹ بھی جائے گی، چاہے ہم ان کی جتنی باتیں مرضی مانتے رہیں۔ کمزور آدمی کا استدلال، کمزور آدمی کی دلیل، اس کی منطق کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ موجودوں کا ایک بڑا شاندار قول ہے کہ دلیل ہمیشہ توپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ میرا تازہ، اب جو جتنی تیزی سے جو پولیٹیکل سچویشن بدل رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص طور سے اب یہ کشمیر میں جو بھارت نے حرکت کی ہے، گو کہ یہ سارے ایک عالمی سازش کا حصہ ہے۔ مرحوم جنرل حمید گل فرمایا کرتے تھے کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے روز سے، جس دن 370 کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ 370 بہانہ ہے، مسئلہ کشمیر بہانہ ہے، سی پیک نشانہ ہے، اور میں نے یہ بات ثابت بھی کی۔ مجھے آپ بات بتائیں، اگر آپ اس وقت کسی ایسی حالت میں نہیں جیسی حالت میں کچھ یہ جنونی سیاسی جماعتوں کے کارکن اپنے آپ پہ طاری کر لیتے ہیں اور نارمل ہو کر اس بات کو سن رہے ہیں، 4-5 روز پہلے آپ نے چائنا کے سفیر کا یہ بیان نہیں سنا جس میں انہوں نے پاکستان کو سی پیک میں شکایتی لہجے میں کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو ممکنہ توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ڈپلومیسی کی زبان میں دوست ملک اسی طرح بات کرتے ہیں، وہ کوئی ڈانگ اٹھا کر بات نہیں کرتے۔ وہ اس معاملے کے فوراً اس کی کیا وجہ تھی، یہ کیوں کہا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ چاہے گالیاں دیں، چاہے جو مرضی کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا ڈی این اے بتا دے گا آپ کو کہ آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستانی حکومت پہ پہلے روز سے کیا دباؤ ہے؟ بھائی وہ سی پیک بند کروانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو آپ بند کریں اور اس کے عوض یہ ہم سے، جس طرح انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ دھماکہ نہ کریں تو ہم آپ کو یہ وہ دے دیں گے، وہ اس پریشر کو برداشت کر گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی اس پہ تو دو آرا ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ کریڈٹ انہی کو جائے گا کہ انہوں نے اس پریشر کے باوجود دھماکے کروا دیے، پاکستان کو باقاعدہ عالمی ایٹمی قوت بنا دیا، اور پہلی مسلم ایٹمی قوت۔ عمران خان صاحب کی اپنی حکمت عملی ہے، ان کی بڑی بدقسمتی رہی کہ وہ جو امیدیں لے کر آئے تھے کہ جو یہ ان کے ساتھ ٹیم ہے یہ ان کی توقعات پہ پورا اترے گی، وہ نہیں اتری۔ یہ آپ کو پہلے 2 مہینے میں اندازہ ہو گیا تھا جب انہوں نے تیزی سے ری شفلنگ شروع کی ہے، اور یہ دوسرے جو روایتی سیاستدانوں نے نقب لگائی ہے اس میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں یہ سب آپ کے سامنے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے جو عام پاکستانی جن حالات سے دوچار، دیکھیے پاکستان کا لٹریسی ریٹ بدقسمتی سے شرمناک حد تک کم ہے۔ یہاں آپ کو دانشور کم ملیں گے،
انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے آپ کی یہ جو منطق و فلسفہ ہے اس کو سمجھنے والے کام ملیں گے. عام پاکستانی زیادہ ملیں گے جن کا سب سے پہلا مسئلہ ان کا روزگار ہے, ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے, ان کا گھر ہے. کھانا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا. اللہ تعالیٰ اگر کیڑے کو پتھر میں رزق دے سکتا ہے تو وہ انسانوں کو بھی دیتا ہے, یہ بات نہیں ہے. جب یہ پریشر آیا اور یہ ریلیٹ کرتا ہے, یہ سب پکھنڈ بازیاں جو کشمیر میں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ سب پریشر ہے پاکستان پہ کہ سی پیک کو, یہ لداخ کو علیحدہ بنا دینا. چین پاگل نہیں ہے جس نے اس پہ پچھلے 20-25 سال میں جو میں نے چین کی ڈپلومیسی کا سیاست کا مطالعہ کیا ہے, چین نے سب سے سخت سٹانس پہلی مرتبہ انڈیا کے خلاف لیا یہ لداخ کے معاملے پہ. کیوں؟ کیونکہ شاہراہ ریشم کی گزرگاہ ہے وہ, اور یہ اس کو متنازع بنا کر شاہراہ ریشم بند کروانا چاہتے ہیں. سی پیک گیا. یہ نہ پاکستان آرمی نے ہونے دینا ہے, نہ پاکستان کے محب وطن لوگوں نے ہونے دینا ہے, اور نہ پاکستان کے جینون بیوروکریسی نے ہونے دینا ہے. کیونکہ اس میں ہمارا سروائیول ہے بھائی. ہمارا اگلی دنیا کے چیلنجز جو آ رہے ہیں وہ ہم اسی کے ذریعے فیس کر سکیں گے. ہمارا تو توانائی کا بحران کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. میں نے اس طرح کی گفتگو آپ سے کرتا ہوں تو کچھ میرے جو بچے ہیں, میرے تو بچوں کی طرح ہی ہیں, وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے ہیں یا کیا ان کی محرومیاں ہوتی ہیں. وہ سمجھتے تو کچھ ہے نہیں, انہوں نے تو سن کے ہی سب کچھ سیکھا ہے نا, یا کبھی ٹی وی دیکھ لیتے ہوں گے, یا یہ جو 8 بجے سے رات کے 11 بجے تک بک بک جھک جھک کے پروگرام چلتے ہیں ان کو سن کے رائے قائم کرتے ہوں گے, یا اگر کسی سیاسی دفتر سے منسلک ہیں تو وہاں جو انہیں فیڈ کیا جاتا ہے وہ بیچارے سن کے آ جاتے ہیں. اپنے دماغ سے تو انہوں نے کچھ نہیں کنسیو کیا, نہ پڑھا, نہ کوئی جانا, نہ کوئی جاننے کی کوشش کی. وہ بڑی غلیظ اور گندی زبان میں بات کو سمجھے بغیر کمنٹ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. گو کہ یہ 5th جنریشن وار کا ایک مؤثر ہتھیار ہے جو ان کے ذریعے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہ میرے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میرا تو ماضی گواہ ہے. بے نظیر حکومت, نواز شریف حکومت, زرداری حکومت, سب میں تو اپوزیشن میں ہی رہا ہوں. میرا تو 500 لسٹیں شائع ہو چکی ہیں, سوشل میڈیا میں آ چکی. اسی لسٹ میں میرے نام کا تو کوئی پلاٹ نہیں, میرے نام کا تو ایک 54 بھی کسی بینک میں نہیں جمع. مجھے کیا کہو, جب تک کوئی بندہ صحیح بات کرتا ہے, جب تک خان صاحب صحیح کام کر رہے تھے, صحیح بات کر رہے تھے, ہم ان کے ساتھ تھے. میں نے ان کو ووٹ دیا تھا, میں ان کا بڑا حمایتی تھا. اب وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے, اپنے ضرورت سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے کس شکنجے میں پھنسے ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جتنے ان کے حمایت کرنے والے تھے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اور بھائی مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ نہ مانیں, کفر کا فتویٰ لگا دیں, مہنگائی کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ ہے. بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا. آپ کے گھر کا بجٹ بگڑے گا تو آپ کے لیے یہ وعظ و نصیحتیں یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی. اور پاکستان جیسے زرعی ملک میں جو خود کفیل ہے گندم کے معاملے میں, چینی کے معاملے میں, وہاں لوگ کیوں بھوکے مریں, وہاں لوگوں کے لیے لنگر کیوں کھولے جائیں, ان میں اعتماد کیوں نہ ہو, وہ کیوں نہیں کما کے کھا سکتے؟ یہ کوئی علاج نہیں ہے. ریمیڈی ہوگی وقتی طور پہ, آپ مطمئن کر دیں, لیکن سوائے آپ فقیروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے,
خدا را دماغ سے کیا اور کارنامہ انجام دیں گے؟ میں نے اپنے کالم میں یہ آج کے میں لکھا ہے کہ ہم نے دباؤ میں آ کے یہ جو ایران کی گیس پائپ لائن تھی بند کر دی تھی. کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس بات سے اگر آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو آپ کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ اس میں نے کس کی شان میں گستاخی کر دی ہے؟ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ سی پیک فوج کے ڈنڈے سے چل رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ سویلین حکومتیں نہیں پریشر برداشت کر سکتی جب تک فوج ان کے ساتھ نہ ہو. جنرل راحیل نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے تو یہ جتنی ایکٹیویٹ ہوئی وہیں پہ رک گئی. اس کے بعد گو سلو پالیسی ہوئی. اب چائنا نے جب ہمیں تھوڑے سا دکھایا اپنا تو ہم بھاگ گیا چائنا کی طرف. اب آپ اس کو جو مرضی نام دیتے رہے، میں تو کہوں گا، مجھے تو پتہ ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جتنی غیر ملکی حکومتیں ہیں وہ پاکستان کے سپہ سالار پہ اعتماد کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے یہ جمہوری تماشا، یہ ڈھونگ ڈگڈگیاں یہاں بجتی رہتی ہیں، یہ کہ آج ہیں کل پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں. ان کی کیا کتنے ایم او یو ہیں جو سائن ہوئے ہیں، کبھی اس پہ ریسرچ کرائیں نا کسی سے. اور ہمارے بھائی درجنوں ایم او یو دنیا کے ہر ملک کے ساتھ سائن ہوئے ہیں، وہ فائلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کس پہ عمل ہوا ہے؟ یہ کیا یہ جو گیس پائپ لائن تھی اس منصوبے میں ہم بھی شامل تھے، انڈیا بھی شامل تھا، بہت بڑا منصوبہ تھا. یہ کیوں نہیں وہ تو اپنے بارڈر تک لے آئے نا گیس پائپ لائن. ہم کیوں نہیں کر سکے بھائی؟ اتنے تو بہادر ہو تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا انڈیا ایران سے پٹرول نہیں خرید رہا؟ کیا امریکہ اس سے ناراض نہیں ہے؟ چائنا نے اب اڈا نہیں لگایا ہوا وہاں پہ؟ کیا دوسرے ممالک ایران سے پٹرول نہیں خریدتے؟ یہ ساری پابندیاں، یہ سارے خوف، یہ سارے فیئر کیا ہمارے ہی لیے ہیں؟ اب آپ ہر بات کو مسئلہ کشمیر میں ملفوف کرنا شروع کر دیں. نہیں یہ وقت نہیں ہے، مسئلہ اس طرف کشمیر کا مسئلہ لگا ہوا ہے اور اس طرف آپ جناب یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کو جہنم میں گئی یار ایسی مایوسی اور ایسی خوشی. میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کی جھوٹی یہ خوشخبریوں پہ. یہ خوشخبریاں ہیں جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا. یہ خان صاحب کے وہ وعدے تھے، اگر وہ نہ کرتے، سمپل بات کرتے کہ بھائی میں ملک کے حالات دیکھ کے فیصلہ کروں گا میں نے کیا کرنا ہے، میں قرضہ واپس لا سکتا ہوں کہ نہیں لا سکتا، تو آج ہمارا یہ حال ہوتا. آج ہم اس طرح مایوس ہوتے. میری بات یاد رکھیں، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، مذہب نہیں ہے. انسان اللہ نے آزاد دنیا میں بھیجا ہے. آزادی اس کا بنیادی حق ہے جسے دنیا کا ہر مذہب، ہر ضابطہ قبول کرتا ہے. جب وہ چاہے گا انشاءاللہ تعالی ہم آزاد بھی ہوں گے. اس میں گالی گلوچ کرنا، گندی زبان استعمال کرنا میرے خیال سے تو مناسب نہیں. آپ کے خیال سے ہو تو آپ کی مرضی، لیکن اس کا یہ مطلب نہ آپ لیں ہرگز کہ میں آپ سے ڈر جاؤں گا یا میں سچ بولنے سے رک جاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 30 سال سے تو یہی کچھ کر رہا ہوں، آگے بھی یہی کروں گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میری کتابیں خریدنے سے میرا رزق چل رہا تو آپ خریدنی بند کر دیں. مجھے تو اللہ دے گا، میں تو اس کے نبی کی جوتیوں کے صدقے سے یہ حق سچ جو ہے بیان کر رہا ہوں. مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں. انشاءاللہ تعالی سچ کہوں گا، اپنے ضمیر کے مطابق سچ کہوں گا، اور وہ سچ کہوں گا جو آپ کو برا بھی لگے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.